بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ بندے کا اپنے اعمال پر اختیار و قدرت، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قدرت اور اختیار دے رکھا ہے۔ چنانچہ اسی قدرت و اختیار کی وجہ سے ہی بندہ کوئی کام سر انجام دیتا ہے۔ بندے کے صاحب اختیار ہونے کے دلائل موجود ہیں۔ اس بات کے دلائل کے بندے کے کام اس کی قدرت و اختیار سے انجام پاتے ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور فرمایا ولا اراد الخروج لا عدوا له عدہ، اگر واقعہ وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکمل ارادہ مشیت کا مالک ٹھہرایا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اوامر و نواہی کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ اگر بالفرض وہ اختیار و قدرت کے مالک نہ ہوتے تو ایسی چیزوں کا مکلف کرنا ان کے حق میں تکلیف مالا یطاق شمار ہوتا، اور یہ ایسی چیز ہے جو درج ذیل آیت میں اللہ رب العزت کی حکمت و رحمت اور اس کی سچی خبر کے منافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی متنفس کو اس کی قدرت و طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکوکاروں کی نیکی کی تعریف اور برے لوگوں کے برے اعمال کی مذمت کرنا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو جس کا وہ مستحق کا بدلہ دینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ صاحب اختیار و قدرت رکھتا ہے۔ اگر بندے کے اعمال و افعال اس کے دائرہ قدرت و اختیار میں نہ ہوتے تو اچھے اعمال بجا لانے والی کی تعریف بیکار، اور لغو اور برے کی برائی کا بدلہ اس پر ظلم اور زیادتی قرار پاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ لغو باتوں اور ظلم و زیادتی سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر قوم میں درج ذیل مقاصد کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سب رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ ان کے مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اگر بندوں کے اعمال ان کے ارادہ اختیار سے نہ ہوتے تو رسولوں کو بھیجنے سے ان کی حجت باطل نہ ہوتی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا کام کرتے یا چھوڑتے وقت اپنے آپ کو ہر قسم کے جبر و اکراہ سے آزاد محسوس کرتا ہے، چنانچہ وہ محض اپنے ارادے سے کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اقامت اختیار کرتا ہے، اور کسی کا بھی کوئی دباؤ یہ محسوس نہیں کرتا، بلکہ حقیقت میں وہ ان کاموں میں جنہیں وہ اپنی مرضی و اختیار یا کسی دباؤ اور اکراہ کے نتیجے میں آتا ہے فرق محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے بھی احکام کے اعتبار سے ان دو طرح کے اعمال اختیار یا اکراہ کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ حقوق اللہ سے متعلق بندہ جو اعمال و اکراہ یا دباؤ میں آ کر گزرتا ہے اس پر کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہوتی۔ وصیت و نافرمانی پر تقدیر کا سہارا بھی غلط ہے۔ ہمارے خیال میں کسی گناہ گار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو حجت پکڑے، کیونکہ گناہ گار معصیت کا اقدام کرتے وقت با اختیار ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا قطعاً علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہی مقرر کر رکھا ہے، کیونکہ نوشتہ تقدیر کا علم اعمال کے واقع ہونے کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما تدری
نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی متنفس کو کچھ علم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا۔ پھر ایسی چیز سے دلیل پکڑنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اقدام کرتے وقت جس کا علم خود دلیل پکڑنے والے کو حاصل نہیں ہوتا، جس کو وہ بطور عذر کے اس کام کے اقدام پر جواز کے لیے پیش کر رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کو اپنے اس ارشاد سے باطل قرار دے دیا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ عن قریب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم تو محض گمان کے پیچھے دوڑ رہے ہو اور قیاس ارائیاں کر رہے ہو۔ ہم قضاء و قدر کو حجت بنا کر معصیت کا ارتکاب کرنے والے سے کہیں گے تم تقدیر پر اعتماد کر کے عبادت و اطاعت کا راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں یہی لکھا ہے۔ اس لحاظ سے معصیت اور اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ فعل کے صادر ہونے سے قبل لا علمی میں یہ دونوں آپ کے لیے برابر ہیں۔